بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم المنطق المظفر حصہ دوم کا سبق نمبر 6 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے موضوع کے لحاظ سے قضیہ کی اقسام کے دوسرے حصے کو، اور اس کے متعلق انشاءاللہ ہماری بات جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ کل کے درس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ ہمارے سامنے قضیہ حملیہ کی موضوع کے اعتبار سے 4 طرح کی قسمیں آتی ہیں، اور ان تقسیم کا معیار کیا ہے؟ معیار ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ چونکہ ان اقسام کے اندر یا تو جو موضوع ہوتا ہے وہ سارے کے سارے افراد کو بطور کلی بیان کرتا ہے، بطور جزئی بیان کرے، جزئی کے بیان کرے تو وہ شخصیہ ہوگا، اگر کلی کے اعتبار سے بیان کرے تو اس میں ممکن ہمارے سامنے 3 صورتیں آ جائیں گی۔ 2 صورتیں ہم نے کل کے درس میں بیان کی، تیسری صورت کو انشاءاللہ آج ہم بیان کریں گے۔ اس سے قبل ایک نقطہ، ایک پوائنٹ ہے، ایک تنبیہ ہے جس کو مصنف یہاں پہ بیان کرتے ہیں۔ اس تنبیہ میں کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ قضیہ محملہ کو بیان کرنے کے بعد مصنف ایک قسم کے اعتراض کو اور اشکال کو بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہم نے گزشتہ درس میں بیان کیا تھا کہ جو قضیہ محملہ ہمارے پاس آتا ہے اس میں حکم جو ہوتا ہے وہ کلی کے افراد کے اوپر ہوتا ہے، البتہ اس کے جو افراد ہوتے ہیں وہ معلوم نہیں ہوتے کہ آیا تمام افراد پہ حکم ہوگا یا بعض افراد کے اوپر۔ پس اگر آپ کو معلوم نہ ہو کہ حکم تمام افراد کے اوپر ہے یا بعض افراد کے اوپر، اس طرح کے قضیہ کو ہم قضیہ محملہ کا نام دیں گے۔ اعتراض کرنے والا کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جب اسم کے اوپر الف لام آ جائے، جیسے کہ آپ علم النحو وغیرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ جب اسم کے اوپر الف لام آ جائے تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے اور وہ تمام افراد کو شامل کرتا ہے، لیکن اگر اس کے اوپر الف لام نہ ہو، البتہ اس کے اوپر تنوین نکرہ آ جائے تو وہ خصوصیت کا فائدہ دیتا ہے۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ سارے افراد مراد نہیں ہیں بلکہ کچھ افراد مراد ہے، لیکن کون سا مراد ہے؟ فرماتے ہیں وہ فرد غیر معین کو بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم کہیں الرجل، تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ اس سے مراد ہوگا کہ فقط اور فقط جو الف لام ہے وہ رجل کے تمام افراد اور مصادیق کو شامل ہے، لیکن اگر ہم کہتے ہیں رجلن تو اس کا مطلب فقط ایک مرد مراد ہے، لیکن کون سا مراد ہے اس کی تعین نہیں ہوتی۔ تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس 2 صورتیں آ گئیں۔ آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ جب اسم کے اوپر الف لام آ جائے تو وہ جمیع افراد کو شامل ہوتا ہے، بس جب جمیع افراد کو شامل ہوگا تو اس کو آپ محصورہ کا نام دیں گے، اس کو آپ محملہ کا نام نہیں دے سکتے۔ یہ قضیہ محملہ کے اوپر اعتراض ہے کہ ہم نے کہا تھا نا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ آیا حکم تمام افراد کے لیے ہے یا حکم بعض افراد کے لیے ہے، تو فرماتے ہیں الف لام آ کر تعین کر دے گا کہ نہیں، یہاں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حکم بعض افراد کے لیے نہیں ہے بلکہ حکم تمام افراد کے لیے ثابت ہے۔ یہ ہو گیا اعتراض۔ فرماتے ہیں اس اعتراض کو شیخ ابن سینا نے باطل قرار دیا۔ اور کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں لازم آئے گا کہ لغت عرب میں اصلاً کوئی قضیہ محملہ نام کی چیز موجود ہی نہیں ہوگی، حالانکہ جو خود اعتراض کرنے والا ہے وہ بھی اس بات کا قائل نہیں ہے۔ یعنی کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نے کہہ دیا کہ قضیہ محملہ ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ اگر اس کے اوپر الف لام آ گیا تو وہ سارے افراد کو مراد لے گا، اگر اس کے اوپر تنوین آ گئی تو وہ کیا کرے گا؟ ایک فرد غیر معین کو مراد لے گا۔ اس اعتبار سے تو فرماتے اصلاً لغت عرب میں قضیہ محملہ نام کی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہوگی، حالانکہ خود اعتراض کرنے والا بھی اس بات کا قائل نہیں ہے۔ البتہ مصنف فرماتے ہیں ہم اس بات کو انشاءاللہ آگے بیان کریں گے کہ علم النحو میں الف لام جو ہے وہ مفید عموم تو ہوتا ہے لیکن منطق میں ایسا نہیں ہے۔ منطق کو آپ علم النحو کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے، بلکہ فرماتے ہیں کہ قضاء منطقیہ کا حکم علم النحو کے قواعد سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو علم النحو کے قواعد ہیں وہ فقط لغت عرب کے ساتھ خاص ہیں، لیکن جو منطق کے قواعد ہیں وہ لغت عرب کے ساتھ خاص نہیں ہیں بلکہ دیگر لغات کے اندر بھی ہمیں قضاء محملہ نظر آتے ہیں۔ یہ تو جواب دے دیا جناب شیخ ابن سینا نے۔ آپ فرماتے ہیں خواجہ نصیر الدین طوسی رحمہ اللہ بھی اس اعتراض کا جواب دیتے ہیں، البتہ مصنف سارے اعتراض کا جواب بیان نہیں کرتے بلکہ اس میں سے فقط کچھ نکات کو بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر لغت عرب میں کسی اسم کے اوپر الف لام داخل ہو جائے تو یہ والا محلہ بالف لام 3 معانی کے درمیان مشترک لفظی ہوتا ہے، یا یہ استغراق کو بیان کرتا ہے کہ جس میں تمام کے تمام افراد شامل ہوں، یا یہ اصل طبیعت کو بیان کرتا ہے جیسے ہم نے قضیہ تبعیہ میں کہا تھا کہ فقط کلی کے مفہوم کو بیان کرتا ہے، مطلب یا یہ اصل طبیعت کو بیان کرتا ہے کہ جس میں اس کے افراد شامل نہیں ہوتے، یا یہ فقط عہد کو بیان کرتا ہے یعنی ایک فرد معہود کو ایک فرد خاص کو بیان کرتا ہے، اس کے علاوہ اور کسی چیز کو بیان نہیں کرتا۔ تو فرماتے ہیں یہاں پر جو الف لام آ جائے
تو وہ ان تین معانی میں سے کسی ایک کے درمیان مشترک لفظی شمار ہوتا ہے۔ اور مشترک لفظی کا قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی یہ مشترک لفظی بولا جائے تو کسی بھی معنی کے اوپر اس کو حمل نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کی جو دلالت ہوتی ہے وہ قرینہ کی محتاج ہوتی ہے، یعنی ہمیں قرینہ تلاش کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا استغراق کو بیان کر رہا ہے یا اصل طبیعت کو بیان کر رہا ہے یا یہ عہد وغیرہ کو بیان کر رہا ہے، یعنی ہمیں اصلاً یہاں پہ قرائن کی ضرورت پڑے گی۔ بغیر کسی قرینہ کے ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ ان تین معانی میں سے یہاں کون سا معنی مراد ہے۔ بس ہمیں علم النحو یا علم بلاغت وغیرہ کی جانب رجوع کرنا پڑے گا تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ کون کون سے قرائن حالیہ ہیں اور کون کون سے ایسے قرائن مکاریہ ہیں جن سے ہمیں معلوم ہو کہ اصل طبیعت کو بیان کر رہا ہے، باقی دو کو بیان نہیں کر رہا، یا عہد کو بیان کر رہا ہے، استغراق اور طبیعت کو بیان نہیں کر رہا، الی آخری۔ فرماتے ہیں یہ قرائن جب آ جائیں گے اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ فلاں معنی کے اوپر دلالت کر رہا ہے۔ یہ تو ہوگی پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ فرماتے ہیں کہ اگر الف لام جو آ رہا ہے یہاں پہ وہ حقیقت اور طبیعت کو بیان کر رہا ہو، یعنی استغراق اصل طبیعت اور عہد کو بیان نہ کر رہا ہو، بلکہ وہ فقط اور فقط اس جنس کی حقیقت کو اور اس محلہ بے الف لام کی حقیقت اور طبیعت کو بیان کر رہا ہے، تو مطلب اس صورت میں قول حق یہی ہے کہ ہم اس کو قضائے محملہ قرار دیں۔ اور اس طرح کے قضائے محملہ لغت عرب میں بہت زیادہ موجود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں تمام یا بعض افراد کی تشخیص نہیں ہوتی۔ اگر یہ حقیقت اور طبیعت کو بیان کرتا ہے فقط اور فقط اس کی دلالت معلوم ہوتی ہے، سب کو بیان کر رہا ہے یا بعض کو بیان کر رہا ہے، تو مطلب یہاں پہ اصل میں اس بات کا ہمیں علم ہوتا ہی نہیں ہے۔ بس مصنف کے نزدیک یہ والا اشکال درست شمار نہیں ہوگا۔ یہاں تک بات ہوگی مکمل۔ یہ اسی قضیہ معاملہ سے مربوط تھی جو کہ اشکال تھا، مصنف نے اس کا جواب دیا اور اس کے علاوہ دیگر بزرگان نے بھی اس کا جواب دیا۔ اب آ جائیں پہلی صورت کی جانب واپس، جو ہم نے کل کے درس میں بیان کیا تھا۔ ہم نے کہا تھا کہ اگر حکم جو ہے وہ کسی کلی کے اوپر لگایا جا رہا ہو تو اس میں ہمارے سامنے تین صورتیں متصور ہیں۔ یا تو حکم جو آ رہا ہے وہ کلی بما ہوا کلی پہ آئے جس کو ہم نے قضیہ تبعیہ کا نام دیا، یا وہ حکم کلی کے افراد کے اوپر آئے لیکن افراد غیر معین کے اوپر آئے تو فرماتے اس کو ہم نے قضیہ محملہ کا نام دیا۔ اب آ جائے گی ہمارے پاس تیسری صورت کہ وہ قضیہ کہ جس میں حکم جو ہے وہ کلی کے تمام افراد کے اوپر آ رہا ہے لیکن ان کی کمیت اور مقدار کو بھی ساتھ میں بیان کیا جا رہا ہے، معین کیا جا رہا ہے کہ اتنے افراد مراد ہیں یا بعض مراد ہیں یا سارے افراد مراد ہیں۔ بس حکم یا تمام افراد کے لیے ہوگا یا پھر چند افراد کے لیے ہوگا۔ اس طرح کے قضیہ کو قضیہ محصورہ کا نام دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ ہوگی قضیہ محصورہ کی بات۔ آگے فرماتے ہیں قضیہ محصورہ کی بھی چار ممکنہ قسمیں بن جائیں گی۔ وہ کس طرح؟ مطلب اس لیے کہ جب ہم نے کہہ دیا کہ اس میں افراد کی تعین ہوتی ہے تو تعین کے اعتبار سے دو صورتیں ہمارے سامنے آ جائیں گی کہ جس طرح ہم نے کہا یا حکم تمام افراد کے لیے ہوگا یا چند افراد کے لیے۔ اگر تمام افراد کے لیے ہوگا تو ہم اس کو کلی کا نام دیں گے، اگر چند افراد کے لیے ہوگا تو ہم اس کو جزئی کا نام دیں گے۔ دو قسمیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں چاہے قضیہ کلی ہو یا جزئی ہو یا وہ قضیہ موجبہ ہوگا، یعنی اس میں کیا کیا جا رہا ہوگا، حکم ان تمام افراد کے لیے یا بعض افراد کے لیے ثابت کیا جا رہا ہو تو وہ قضیہ موجبہ ہوگا، یا حکم تمام افراد کے لیے یا بعض افراد سے نفی کی جا رہی ہو، سلب کیا جا رہا ہو تو وہ سالبہ ہوگا۔ بس دو ضرب دو چار ہمارے پاس کلی طور پر یہاں چار صورتیں بن جائیں گی کہ جن چار صورتوں کو محصورہ اربعہ کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ وہ بنیادی صورتیں انشاءاللہ آگے بیان کریں گے کہ جس کے اوپر علم منطق کی تمام مباحث اور تمام حجج منحصر ہیں۔ پہلی صورت کیا ہے؟ موجبہ کلیہ، یعنی موجبہ بھی ہے اور دوسری جانب سے محصورہ کلی بھی ہے۔ مطلب اس میں کیا ہوتا ہے کہ حکم تمام افراد موضوع کے لیے ثابت کیا جا رہا ہے، جیسے کل ماء طاہر، اب کیا ہے، ہر قسم کے پانی کے لیے طہارت کا حکم ثابت کیا جا رہا ہے، موجبہ کلیہ ہے۔ سالبہ کلیہ جیسے وہ قضیہ کہ جس میں حکم تمام افراد موضوع سے سلب کیا جا رہا ہے، پہلی کا برعکس، جیسے البخیل لا یسود، جو بخیل ہوتا ہے وہ کبھی بھی سود مند نہیں ہوتا، فائدہ مند نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہے، ہر قسم کے بخیل سے وہ اس حکم کو سلب کیا جا رہا ہے۔ تیسری قسم کیا ہے؟ موجبہ جزئیہ، یعنی وہ قضیہ جس میں حکم بعض افراد موضوع کے لیے ثابت ہو، جیسے بعض الناس یکذبون، بعض افراد جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں، یعنی بعض افراد کے اوپر جو حکم لگایا جا رہا ہے کذب کا۔ اسی طرح فرماتے ہیں چوتھی قسم آ جائے گی سالبہ جزئیہ، کہ وہ قضیہ جس میں حکم بعض افراد موضوع سے سلب کیا جا رہا ہے، جیسے بعض الانسان لیس بمؤمن، بعض افراد ایسے ہیں جو کہ صاحبان ایمان میں سے شمار نہیں ہوتے، یعنی بعض افراد سے کیا کریں، بعض انسانوں سے ایمان والے حکم کو سلب کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس چار قسمیں آ جائیں گی محصورہ اربعہ۔
تنبیہن فرماتے ایک نقطہ ہے جو کہ قضیہ محملہ سے مربوط ہے۔ قال الشیخ الرئیس فی الاشارات فرماتے ہیں کہ اپنی کتاب اشارات میں جناب شیخ ابن سینا نے فرمایا بعد بیان المحملہ، پہلے محملہ کو بیان کیا جس طرح ہم نے بیان کیا، اسی انداز سے بیان کرنے کے بعد انہوں نے ایک اعتراض بیان کیا۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ حقیقت میں اس اشکال کا جواب ہے، یعنی اشکال کو بیان نہیں کرے بلکہ اشکال کا جواب دیں۔ اشکال مقدر آپ نے خود فرض کرنا ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی قضاء آپ نے کہا قضاء محملہ ہیں کہ جن میں پتہ نہ ہو کہ بعض افراد مراد ہیں سارے افراد مراد ہیں، تو ہم نے کیا کہا تھا کہ ہم اگر اس کے اوپر الف لام داخل کر دیتے ہیں تو سارے کے سارے افراد معین ہو جائیں گے، اگر ہم اس کے اوپر تنوین نکرہ داخل کر دیتے ہیں تو فقط ایک فرد غیر معین معلوم ہو جائے گا۔ دونوں صورتوں میں قضیہ محملہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کا جواب دیتے ہیں، فرماتے فَإِنْ كَانَ إِدْخَالُ الْأَلِفِ وَاللَّامِ يُوجِبُ تَعْمِيمًا وَشِرْكًا، اگر الف لام کا داخل کرنا اس کے عمومی اور اس کے تمام افراد کو شریک کرنے کا موجب بن جائے، اسی طرح وَإِدْخَالُ التَّنْوِينِ يُوجِبُ تَخْصِيصًا، اور نکرہ کے اوپر تنوین لگانے سے وہ اس کی تخصیص کا موجب بن جائے، ایک فرد غیر معین کو بیان کر رہا ہو، تو فلا محملۃ فی اللغۃ العرب، فرماتے ہیں آپ کو لغت عرب میں اصلاً قضیہ محملہ نام کی کوئی چیز نظر ہی نہیں آئے گی۔ وَلْيُطْلَبْ ذَلِكَ فِي لُغَةٍ أُخْرَى، ہمیں مجبوراً دوسری لغات کی جانب، فارسی کی جانب، انگریزی کی جانب، لاطینی کی جانب، اردو کی جانب، ہمیں دوسری لغات کی جانب رجوع کرنا پڑے گا تاکہ ہم قضاء محملہ کو تلاش کر سکیں۔ فرماتے ہیں کہ ایسا درست نہیں ہے۔ وَأَمَّا الْحَقُّ فِي ذَلِكَ، فرماتے اس میں حق کیا ہے؟ فَلِصَنَاعَةِ النَّحْوِ، فرماتے ہیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں الف لام داخل کریں تو وہ عموم کو بیان کرے، تنوین کو داخل کرے تو تخصیص کو بیان کرے، فرماتے ہیں فقط اور فقط جو ہے وہ علم النحو میں ایسا ہے، علم النحو کے ہاں یہ قاعدہ موجود ہے۔ وَلَا نُخَالِطُهَا بِغَيْرِهَا، ہم علم النحو کے قاعدہ کو منطق کے قوانین کے ساتھ اور دیگر قوانین کے ساتھ خلط نہیں کر سکتے، وہ اپنی جگہ پر قاعدہ مسلم ہے، اس قاعدے کا منطق کے قوانین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ مصنف آگے اپنی بات بیان کریں، یہاں تک بات مکمل ہوگی جناب شیخ ابن سینا کی۔ مصنف فرماتے ہیں وَالْحَقُّ وُجُودُ الْمُحْمَلَةِ فِي لُغَةِ الْعَرَب، مصنف فرماتے ہیں میں آپ کو ایسے مقامات دکھا دیتا ہوں کہ لغت عرب میں قضاء محملہ موجود ہیں، لیکن کس صورت میں؟ اذا كانت اللام الحقیقہ، مطلب اس کے اوپر الف لام داخل کریں اس کے باوجود بھی یہ جو ہے وہ قضیہ بیان کرے، کس کو؟ قضیہ محملہ کے ہونے کو بیان کرے، لیکن کس صورت میں؟ للحقیقہ، اگر یہ جو الف لام آ رہا ہے یہ اس کی حقیقت اور طبیعت کو بیان کر رہا ہو، فَيُشَارُ بِهَا إِلَى نَفْسِ الطَّبِيعَةِ مِنْ حَيْثُ وُجُودِهَا فِي مَصَادِقِهَا، فرماتے ہیں یہاں پر جو الف لام ہوگا اس کے ذریعے خود طبیعت کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہوگا کہ یہ والی طبیعت اپنے افراد اور مصادیق میں پائی جاتی ہے، کہ یہ جو کلی ہے یہ آئینہ بن رہا ہے اپنے افراد کے لیے، لیکن کتنے افراد کے لیے بن رہا ہے؟ من دون دلالت علی ارادۃ الجمیع او البعض، سب کا ارادہ کر رہا ہے یا بعض کا ارادہ کر رہا ہے، اس کے اوپر اصلاً دلالت موجود ہی نہیں ہوتی ہے۔ کس صورت میں ہے؟ اگر الف لام حقیقت کو بیان کر رہا ہو۔ آگے فرماتے ہیں نعم، ہاں ایک صورت میں ہم آپ کی بات مان سکتے ہیں، اذا کانت للجنس، اگر یہ جنس کو بیان کرے، استغراق کو بیان کرے، فإنها تفید العموم، تو یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، جیسا کہ ہم نے تین صورتیں بیان کی تھی، استغراق والی، یا وہ الف لام احادی کو بیان کر رہا ہو، یا وہاں پہ کیا کر رہا ہو؟ کسی فرد غیر معین کو بیان کر رہا ہو۔ فرماتے تین صورتوں میں سے اگر ہم الف لام جنسی کی بات کریں تو یہاں پہ یہ کلی ہو سکتا ہے، تمام افراد کو بیان کر سکتا ہے، البتہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ وَيُفْهَمُ ذَلِكَ مِنْ قَرَائِنِ الْأَحْوَالِ، اس کو قرائن حالیہ اور قرائن مقالیہ سے سمجھا جاتا ہے، وَهَذَا أَمْرٌ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى كُتُبِ النَّحْوِ وَعُلُومِ الْبَلَاغَةِ، فرماتے ان قرائن حالیہ کے لیے آپ علم نحو، علم بلاغہ کی کتب کی جانب رجوع کر سکتے ہیں۔ یہاں تک بات مکمل ہوگی قضیہ محملہ کے حوالے سے۔ اب آ جائے گی تیسری صورت، ہم نے کہا تھا تین صورتیں ہیں کلی کو ملاحظہ کرنے کے اعتبار سے، وَإِمَّا أَن يَكُونَ الْحُكْمُ فِيهَا عَلَى الْكُلِّيِّ بِمُلَاحَظَةِ أَفْرَادِ كَالسَّابِقَةِ، دوسری صورت کی طرح اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ حکم کلی کے اوپر ہوتا ہے، البتہ اس کے افراد کو ملاحظہ کیا جاتا ہے، کلی کو اپنے افراد کے لیے آئینہ قرار دیا جاتا ہے، حکم براہ راست اس کے افراد کے اوپر ہی ہوتا ہے، وَلَكِنْ كَمِّيَّةَ أَفْرَادِهِ مُبَيَّنَةٌ فِي الْقَضِيَّةِ، لیکن فرماتے ہیں جو افراد کی کمیت ہے اس کی جو تعداد ہے اس کو قضیے میں بیان کیا جاتا ہے، اما جمیعاً او بعضا، یا سارے کے سارے افراد مراد ہیں یا بعض افراد مراد ہیں، اس بات کی وہاں پہ تعین ہوتی ہے، تو گویا کہ فالقضیۃ تسمى محصورہ و تسمى مصورہ، ایضاً اس طرح کے قضیہ کو قضیہ محصورہ ہے، قضیہ مصورہ کا نام بھی دیا
جاتا ہے۔ وہی تنقسم بملاحظت کمیت الافراد الی، فرماتے ہیں کہ جب ہم نے اس کے افراد کو ملاحظہ کیا تو اس کی ممکن ہمارے پاس 4 طرح کی صورتیں آ جائیں گی۔ کون کون سی؟ اب یہاں پہ 2 بیان کریں، لیکن انشاءاللہ آگے بیان کریں گے کہ ہمارے پاس کلی طور پر محصورہ کی 4 قسمیں بن جائیں گی۔ الاول، پہلی صورت کیا ہے؟ کلیتن، یا محصورہ کلی ہوگا، اور ثانی آئے گا یا محصورہ جزئی ہوگا۔ کلی سے مراد کیا ہے؟ اذا کان الحکم علی جمیع الافراد، چونکہ ہم نے کہا تھا کہ اس میں تعین ہوتی ہے، اگر تو حکم تمام افراد کے اوپر ہوگا مطلب اس کو ہم کلی کا نام دیں گے۔ جیسے کل امام معصوم، ہر امام معصوم ہوتا ہے، ہر پانی طاہر ہوتا ہے۔ کل ربا محرم، ہر سود حرام ہوتا ہے، اور جہالت کی کوئی چیز فائدہ مند نہیں ہوتی۔ ما فی الدار دیارن، دنیا میں کسی کا بھی کوئی گھر نہیں ہے، یہاں ابدی رہنے کی جگہ نہیں۔ فرماتے ہیں تمام مثالوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکم جو ہے وہ تمام کے تمام افراد کے اوپر آ رہا ہے۔ یہ ہوگی پہلی صورت۔ آسانی، دوسری صورت کیا ہے؟ وجزئیہ، فرماتے ہیں جس کو ہم محصورہ جزئیہ کا نام دیتے ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ اذا کان الحکم علی بعض الافراد، جب حکم بعض افراد کے اوپر آ رہا ہو، سب کے اوپر نہ آ رہا ہو۔ مثل بعض الناس یکذبون، بعض لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ قلیل من عبادی الشکور، میرے بہت کم بندے ایسے ہیں جو کہ شکر گزار ہیں۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اسی طرح لیس کل انسان عالم رب اکلۃ منعت اکلات۔ مطلب تمام مثالوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فقط جزئیات کو بیان کر رہے ہیں، فقط کچھ افراد کو، یعنی حکم تمام افراد کے اوپر نہیں بلکہ حکم جو ہے وہ بعض افراد کے اوپر آ رہی ہے۔ ابھی 2 قسمیں بیان کی ہیں، آگے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ ان 2 کو جب موجبہ اور سالبہ کے ساتھ ملائیں گے تو ہمارے پاس کلی طور پر 4 قسمیں آ جائیں گی۔ تو خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ قضیہ محملہ پر اشکال وارد ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی بیان کردہ تعریف قضیہ محملہ پر صادق آئے، کیونکہ جب نکرہ پر الف لام داخل ہو جائے تو وہ تمام افراد کو شامل ہوتا ہے۔ شیخ ابن سینا اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس صورت میں لازم آئے گا کہ لغت عرب میں اصلاً کوئی قضیہ محملہ موجود نہ ہو۔ خواجہ نصیر الدین طوسی اس کا جواب دیتے ہیں کہ محلہ بالف لام 3 معانی میں مشترک لفظی شمار ہوتا ہے، اور اس میں قاعدہ یہ کہ یہ محتاج قرینہ ہوتا ہے، لیکن جہاں پہ الف لام طبیعت یا حقیقت کو بیان کرے تو وہ قضیہ محملہ ہوگا۔ یہ ہوگی اشکال اور اس کا جواب۔ قضیہ کی تیسری صورت قضیہ محصورہ ہے کہ جس میں حکم کلی کے مخصوص افراد کے اوپر ہوتا ہے، اور اس کی ممکنہ 4 قسمیں بن جائیں گی کہ جن کو محصورات اربعہ کا نام دیتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔